إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. جیسا کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے. آج شعبان کی 10 تاریخ ہے. شعبان کا مہینہ 12 اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینے کی جو خاص بات تھی وہ میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے. تقریباً پورا مہینہ ہی، کچھ دن ہی مشکل سے آپ روزہ چھوڑتے تھے. یہ شعبان کے مہینے کی خاص بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی. مسلمان اس پر عمل کرنے کے حوالے سے تو بہت سستی کا شکار ہیں، لیکن من گھڑت باتیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے قصے، کہانیاں یا جعلی داستانیں، افسانے جو بنائے ہوئے ہیں،
ان کے مطابق لوگ عمل کرنے کے لیے بڑے پیش رہتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا ایک حربہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاں اور بہت سے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، وہاں نیکی کے نام پہ بھی، اللہ کے قرب کے نام پہ، اچھے کاموں کے نام پہ ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کتاب و سنت کی مخالفت پر انہیں اکساتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ دیکھیں، جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہے اور جس کے لیے طے کر دی ہے، اس کو اٹھا کر کسی اور پر فٹ کرنا، ظاہر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو ہمیشہ شیطان نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ دور اول سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ شخصیات کی بات کریں تو انبیاء علیہم السلام، اللہ رب العزت کی مخلوق، تمام مخلوق میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں تھیں۔ ان کی شان اور ان کا مقام اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا تھا کہ خالق کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہیں۔ لیکن اس طے کردہ مقام پر لوگوں نے اکتفا نہیں کیا، شیطان نے ان کو اکسایا کہ وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مقام اور خود جو انبیاء نے اپنی زبانی اپنا مقام بیان کیا تھا، اس مقام سے ان کو بلند کر کے الوہیت کے مقام پہ لے جائے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا گیا اور انہیں الہ بنا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ الہ کہا گیا، اور آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ الہ کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3 الہ ہیں، 3 ایک ہیں، ایک 3 ہے، عقیدہ تثلیث جس کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کروا کے شیطان نے لوگوں کو شرک کی دلدل میں دھکیل دیا اور کفر پر آمادہ کر دیا۔ یہ کیا تھا کہ ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے، اور معزز اور معتبر ہستی ہے، مقدس ہستی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اولوالعزم پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کی شان میں غلو کر کے اور ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے صرف اور صرف توحید کی دعوت دی تھی، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کو نادم کرنے کے لیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں غلو کر کے ان کو الوہیت کے مقام پر پہنچاتے تھے، ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، معبود بنا لو، ان کی پوجا شروع کر دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو اس بات پر گواہ ہے، جب تک میں ان میں موجود رہا میں انہیں توحید کی ہی دعوت دیتا رہا، میں انہیں تیری طرف ہی بلاتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پر، اس کے بعد تو ہی ان پر گواہ ہے، تو ہی دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو۔ تو شخصیات کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی منقبت، آپ کی شان مقام میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انبیاء علیہم السلام ہے، اور ان میں سے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ شان اور مقام کتاب و سنت میں بڑا واضح بیان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ایسے نظریات، ایسے ایسے عقائد، ایسے ایسے تصورات بنائے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کے سراسر منافی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کریں
تو بہت سے ایسے صحابہ کرام جن کی شان اور مقام کتاب و سنت میں بڑا واضح ہے، اولیٰ اور اعلیٰ ہیں، ان کو نیچا کرنے کے لیے یا ان کو بدنام کر کے بعد والے صحابی کو اوپر لانے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب داستانیں بنائی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقام نہ تو افراد میں لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور نہ ہی دنوں اور مہینوں میں تسلیم کیا ہے۔ اب دنوں اور مہینوں کی بات کریں، اب مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑا واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یعنی 4 مہینوں کا مقام اور ان کی شان بہت بلند ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں۔ وہ 4 آپ کو معلوم ہے، محرم ایک ہے ان میں سے، اور اس سے پہلے 2 مہینے ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور پھر رجب ہے۔ یہ 4 مہینے مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن ان کی شان اور ان کے مقام کو کم کرنے کے لیے اور کسی اور مہینے کو اپنی بنائی ہوئی داستانوں اور اپنے بنائے ہوئے تصورات کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ربیع الاول تو سب مہینوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ سنا ہے نا آپ نے، سنتے ہیں کہ ربیع الاول کو سب مہینوں سے افضل قرار دیا، یعنی جو کتاب و سنت نے مقام طے کیا ہے اس کی مخالفت کر کے اپنی طرف سے شیطان کے کہنے پہ کسی بھی مہینے کو افضل اور اعلیٰ کر دیا۔ بھی ربیع الاول کے مہینے کی عظمت اگر کتاب و سنت سے ثابت ہو تو ہمیں اس میں کیا، ہمارا کیا نقصان ہے اس کو تسلیم کرنے، یا ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہماری دعوت تو صرف یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ جو مقام کتاب و سنت نے محرم کو دے دیا ہے، جو مقام کتاب و سنت نے ذی القعدہ اور ذی الحجہ کو دے دیا ہے، جو محرم کو دے دیا ہے، وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک، اس کا مقام بھی کتاب و سنت میں بہت اعلیٰ ہے، اور رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، آپ اس کے فضائل اور اس کا مقام سنیں گے۔ اتنا کچھ بیان ہونے کے باوجود بھی علی الاطلاق یہی 4 مہینے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ہاں، روزوں کے اعتبار سے، لیلۃ القدر کے اعتبار سے رمضان المبارک اس اعتبار سے اعلیٰ ہے، لیکن عمومی طور پر اگر کہیں کہ مہینوں میں سے تو وہ 4 مہینے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان میں سے بھی ذو الحجہ کا مہینہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اتنا کچھ ثابت ہونے کے باوجود بھی رمضان المبارک کو بھی آپ علی الاطلاق ان 4 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ نہیں کہہ سکتے، چیزا کہ ربیع الاول جس کی ایک بھی فضیلت کتاب و سنت میں ثابت نہیں۔ پورا قرآن کریم پڑھ لیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پورا ذخیرہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ فقہ کی کتابیں پڑھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پڑھ لیں، امام احمد بن حنبل کی پڑھ لیں، امام مالک کی پڑھ لیں، امام شافعی کی رحمہم اللہ، سب کی فقہ پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی ربیع الاول کی فضیلت پہ ایک لفظ نہیں ملے گا، کیونکہ ثابت ہی نہیں کتاب و سنت، لیکن لوگوں نے بنا لیا۔ اسی طرح دنوں کی بات کریں، اگر آپ دنوں میں سے 12 ربیع الاول کو خود ہی مقرر کر لیا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، آپ کی ولادت باسعادت کا دن بھی بالاتفاق نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن 12 ربیع الاول کو ایک مقام بنا دیا، اپنی طرف سے بنا دیا۔ راتوں کی بات اگر دیکھیں تو، راتوں کی بات دیکھیں تو لیلۃ القدر کا ایک مقام اور ایک فضیلت قرآن کریم میں بڑی دو ٹوک بیان ہوئی ہے۔ سورۃ القدر نامی پوری سورت آپ کے پاس موجود ہے، قرآن کریم میں محفوظ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ پھر بتایا کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اتنی عظیم الشان رات ہے۔ لیکن شیطان نے یہاں بھی لوگوں کو ورگلایا، اور لیلۃ القدر کا مقام وہ اٹھا کر کسی اور رات کو لوگوں نے دے دیا۔ اب یہ جو ہمارا شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، 15 شعبان کی رات، جس کو ہمارے ہاں شب براءت کہا، شب رات کہتے ہیں، شب براءت، اب یہ ایک افسانہ بنایا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو لیلۃ القدر کے بارے میں تھیں، وہاں سے اٹھا کر ان کو
شبرات پر فٹ کرنے کی کوشش کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ 15 شعبان کی رات کے لیے نازل ہوئی ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ بلا شبہ دونوں جگہ الفاظ انا انزلناہ یہ کامن ہیں، یعنی ایک ہی الفاظ ہیں دونوں آیتوں میں، سورۃ القدر کی آیت میں بھی اور سورہ دخان کی آیت میں بھی انا انزلناہ، اور اس کے بعد فی لیلۃ یہ بھی کامن ہے، ہم نے ایک رات میں قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بلا شبہ ہم نے ایک رات میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ ایک جگہ لیلۃ القدر کہا گیا اس کو، دوسری جگہ لیلۃ مبارکہ کہا گیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب ایک جگہ اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے، طاق راتوں میں سے آنے والی رات ہے، اور دوسری جگہ اس سے مراد شب رات ہے اور 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ کوئی ایک عقل مند انسان کیسے ایسا کہہ سکتا ہے؟ قرآن کریم کا بیان دو جگہ مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق نے اپنی طرف سے اس کلام کو گھڑا ہوتا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے، بہت زیادہ اختلاف نظر آتا، کہیں کچھ کہا گیا، کہیں کچھ کہا گیا، کہیں کچھ کہا گیا۔ جبکہ یہ خالق کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور خالق علام الغیوب ہے، ما کان و ما یکون اس کے علم میں ہے، اور اس کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو پہلے پارے میں آیت ہے، جو آخری پارے میں ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، ایک واقعہ ہے، دونوں جگہ ایک ہی طرح بیان ہوا ہے، اس میں اختلاف تضاد نہیں ہو سکتا، اس میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں نے مروڑ تروڑ کر کچھ جھوٹی روایتیں ہیں، ایسی روایات جن کو محدثین نے کوڑے دان میں پھینک دیا تھا، یعنی ان کو جھوٹی وضع کردہ اور منکر کہہ کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو یہ روایات قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اپنی کتابوں میں بیان بھی کیا، پیچھے ان کی سند لکھی کہ کن لوگوں کے بیان سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے تک درمیان میں کون لوگ ہیں بیان کرنے والے، اور پھر ان کے حالات بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ جھوٹا راوی ہے، یہ سچا ہے، یہ با کردار ہے، یہ بد کردار ہے، اس کا عقیدہ درست اور اس کا غلط ہے، یہ حدیثیں گھڑتا تھا اور یہ کمال کی احتیاط کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اس کی سند متصل ہے اور اس کی منقطع ہے، سارا کچھ کھول کے بیان کیا ہے۔ لیکن لوگ ہیں وہی روایتیں آپ کو لکھ کر دیں گے، آپ کو ہمیشہ پمفلٹ ملیں گے، ان کے اندر وہی روایتیں درج ہوں۔ مثال کے طور پر ایک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک تو قرآن کریم کا بیان ہے، وہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا، برکت والی رات، وہ لیلہ قدر کو کہا، وہ شب قدر کو کہا جو رمضان مبارک میں آتی ہے اور آخری طاق راتوں میں آتی ہے۔ اور دوسرا یہ روایات جو بیان کر کے شبرات پر ان آیات کو فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں شبرات کی، جس کو شبرات اب کہا جاتا ہے، ان روایات میں یا عربی میں تو اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، کہ شعبان کی درمیان والی رات، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ تو ابن ماجہ کی وہ روایت جس میں اس کی فضیلت یا خصوصی اس کا مقام اور اس کی شان بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں اس کا خود راوی جو ہے ابن ابی صبرہ، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام اور فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں ایک جھوٹا شخص جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کی طرف نسبت کرنی ہو تو آپ
اپنے مفاد میں ہر جھوٹی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے کہ یہ بات میں نے کہی نہیں ہے، یہ کسی جھوٹے نے گھڑی ہوئی میری طرف منسوب کر دی ہے، میرے ذمہ لگا دی ہے، پتہ چل گیا ہے، اس کے بعد پھر بھی اس کو بیان کرتا پھرتا ہے، میرے حوالے سے میری طرف نسبت کرتا ہے اس بات کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے آپ احتیاط کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے۔ آپ کے پاس احادیث کے ایسے صحیح ترین مجموعے موجود ہیں جن کے اندر ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں اور امت کا اتفاق ہے اس پر۔ آپ ان مجموعوں کو پڑھیں، صحیح بخاری کو پڑھیں اول سے آخر تک، آپ کو آپ کی زندگی کے معاملات کے حوالے سے، آپ کی عبادات کے حوالے سے، قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، اخلاق اور آداب کے حوالے سے سب کچھ ملے گا آپ کو صحیح البخاری میں۔ اور بے دھڑک ہو کے پڑھیں اول سے لے کر آخر تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث بیان کی گئی ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں۔ صحیح مسلم کو پڑھیں آپ، اول سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین باسند بیان ہوئے ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں، اور زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں، آپ کی عبادات کے بارے میں ہر اعتبار سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اور اگر کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں تو آپ علماء سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھ لیں کہ میں یہ فلاں کتاب پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح کی احادیث ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ فلاں حدیث یہ پایہ صحت کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ علماء نے کام بھی کیا ہوا ہے، کتابوں کے تراجم بھی، اور ان پر تحقیقی کام بھی، اور اس پر فوائد اور حواشی بھی موجود ہیں۔ ایسی کتابیں لے کے آپ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ لیکن جس کو محدثین اور علماء بالاتفاق جھوٹا اور منکر اور بے اعتبار کہہ دیں، ایسی روایات کو آگے پھیلانے سے آپ گریز کریں، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگے پھیلائیں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو ایک یہ روایت، اور ایک جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتے۔ اور یہ روایت بھی آپ ان دنوں میں خصوصاً سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی نظر آئے گی آپ کو۔ کیا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا نہیں ہے۔ میں آگے وضاحت کرنے والا ہوں کہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگوں میں جہاں بکریاں پالی جاتی تھی تو وہ تو ہزاروں ہزاروں کے ریوڑ ہوتے تھے، سینکڑوں سے کم تو کسی نے رکھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر سارے قبیلے کی بکریاں، اور پھر ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا ایک بکری کے بال بھی کوئی گن نہیں سکتا، تو ہزاروں بکریوں کے بال، ان کی تعداد کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت اتنی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اس روایت میں یہ ہے۔ اب اس روایت کو درج کرنے کے بعد میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین کرام کا کام کس طرح کا ہے۔ یا تو انہوں نے خالص صحیح احادیث الگ سے جمع کر دی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، یا پھر انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا بلکہ سندیں پیش کر دی ہیں، ان راویوں کے نام پیچھے درج کر دیے ہیں تاکہ علماء سے آپ رہنمائی لے کر ان کے حالات جان کر یہ فیصلہ کر سکیں، یا علماء کی رہنمائی سے یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نقل کر کے خود فرماتے ہیں سمعت محمدً یضعف ھذا الحدیث،
میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا، اس کے باوجود اگر آپ اس کو شیئر کرتے اور پھیلاتے ہیں اور اس کے مطابق عقائد بناتے ہیں یا اس کے مطابق آپ اپنا عمل بناتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی ہے جان بوجھ کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ باقی رہ گئی شعبان کی راتوں کی کوئی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ قرآن سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ کوئی ایک روایت بھی پایا ثبوت کیوں نہیں پہنچتی، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو 4-5 روایات ہیں، مل ملا کر کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ 4-5 لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی مشکوک چیزیں دین نہیں بنتی جس میں شک و شبہ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کی باتیں ناپائیدار ہوتی ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ مناکیر بیان کرتا ہے، یہ غلط سلط باتیں بیان کرتا ہے، اس کے حافظے میں خرابی آ گئی تھی آخر عمر میں، اس کو اپنے بیان پر اعتماد نہیں رہا۔ خود جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اوائل عمر میں جب اس کا حافظہ درست تھا وہ اور ہے، اور بعد میں بیان اور کر رہا ہے جب حافظے میں خرابی آ گئی۔ بڑھاپے میں عموماً حافظے میں خرابی آ جاتی ہے، اور آج کے دور میں تو چونکہ اوسط عمر ہی کم رہ گئی ہے، اس بڑھاپے کو تو لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، اور پھر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حافظے میں تغیر، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو جس کے حافظے میں تغیر آ جائے، اب اس کی بات میں تو اعتماد تو نہیں رہا، شک آ گیا۔ اور پھر محدثین نے بتا بھی دیا کہ اس نے فلاں 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 روایت بیان کرنے میں غلطی کر دی ہے، اصل میں بات یوں تھی، اس نے یوں بیان کر دی، اس کا حافظہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کو دین اور شریعت بنا لینا، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو گواہ بناؤ، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد ہے تو ساتھ میں 2 عورتیں ایڈ کریں، 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں ایڈ کریں، یعنی 1 مرد اور 2 عورتیں، گویا ٹوٹل 3 ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو بھول چوک زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمارے ہاں بڑی ذہین فتین عورتیں بھی ہوتی ہیں، بہت سی باتوں کو بہت دیر پا یاد رکھنے والی بھی ہوتی ہیں، لیکن احتیاط کیا ہے کہ 1 مرد نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو 2 عورتوں کو گواہ بنائیں، اگر 1 بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے کہ معاملہ یوں ہوا تھا۔ تو وہ شریعت جو ہمارے دنیاوی معاملات کو اتنا پختہ کرنا چاہتی ہے، وہ ہمارے دین کو اتنا ڈھیلا اور اتنا مشکوک کیوں بنائے گی کہ آپ اس طرح کے غیر معتبر راویوں کی روایتوں پر اعتماد کر کے ایک پوری عبادت گھڑ لیں اور ایک رات کے خاص فضائل بنا لیں اور پھر اس کو امت میں پھیلانا شروع کر دیں، اور اس کو اتنا بڑھائیں تو لیلۃ القدر کی ٹکر بنا دیں یا اس سے بھی افضل قرار دیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات میں ہر پر حکمت امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی پورے سال، آنے والے پورے سال کی تقدیر اللہ رب العزت اس رات میں لکھ دیتا ہے۔ اب یہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں تھا، جس رات میں قرآن نازل ہوا یہ اس رات کی فضیلت تھی، لیکن فٹ کر دی شب رات پر، اور پھر اس کو منانے کے بھی پھر کھانے پینے کے طریقے بنا لیے، پھر چراغاں بنا لیا، اور پھر یہ شرلی پٹاخے بنا لیے۔ بچے ناک میں دم کرتے ہیں، ہر آنے جانے والے کے پیچھے پٹاخہ پھوڑتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا مال بھی ضائع کرتے ہیں، اور یہ بچے ہم ان کو جیب خرچ دیتے ہیں۔ ہمارے رواج ہے معاشرے میں کہ شبرات پر بچوں کو دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا ہلا گلا کر لے، تھوڑا وہ بھی انجوائے کر لے، حالانکہ یہ آتش بازی
یہ تو مجوسیوں کی رسم ہے، مجوسی آگ کے ذریعے اپنی عبادت بجا لاتے تھے۔ آج مسلمانوں نے اسلام کے نام پر اسی آگ کے ذریعے شب رات کی عبادات شروع کر دی، اور پھر اس رات خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے رمضان مبارک آنے والا ہے، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں آپ وہ اہتمام نہیں دیکھیں گے مسلمانوں کا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 آپ مسجدوں میں جا کے دیکھ لیں، مسجدوں میں وہ رونق نہیں ہوگی جو شب رات پہ آپ کو نظر آئے گی۔ 15 شعبان جو خود گھڑ لی، جس کی عبادت خود بنا لی، جس کے بارے میں کتاب و سنت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کسی دن کو یا کسی رات کو تم اپنے طور پر خاص نہیں کر سکتے عبادت کے لیے، حتیٰ کہ افضل ترین رات ہو، افضل ترین دن ہو، اس کو بھی تم خود اپنی مرضی سے عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا جمعہ، آپ کو پتہ ہے جمعہ سب دنوں کا سردار دن ہے، سب سے افضل دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، اس سے افضل دن ایسا ابھی تک آیا ہی نہیں اور آنا ہی نہیں قیامت تک۔ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کو، اس کی جو رات ہے، آپ اس کو قیام کے لیے خاص نہ کریں کہ شب جمعہ ہے، بڑی افضل رات ہے، تو ہم اس رات کو ذرا منظم طور پر عبادت نہ کر لیں، چلو جمعے کی رات کو ہم عبادت کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم خاص نہیں کر سکتے، حالانکہ افضل ترین دن ہے اور اس کی رات ہے، لیکن قیام کے لیے تم خاص نہیں کر سکتے۔ سارا ہفتہ سوئے رہتے ہو، تم کہتے ہو شب جمعہ کو ہم عبادت کر لیں، نہیں، جائز نہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو۔ ایسا نہ کرو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جمعے کا دن چونکہ افضل دن ہوتا ہے، میں جمعے کے دن روزہ رکھا کروں گا۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر سارا ہفتہ بغیر روزے سے رہتے ہو تو خاص جمعے کے دن روزہ نہ رکھو۔ کیوں؟ اگر جمعے کی رات کو خاص عبادت یا جمعے کے دن کو خاص روزہ یہ مشروع ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رہنمائی کرتے۔ اگرچہ یہ دن افضل ہے، یہ رات افضل ہے، لیکن اس کو عبادت کے ساتھ خاص تم نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی کا کوئی ترتیب ایسی بنی ہوئی ہے، جمعہ کے دن اس کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چھٹی کے دن میرے لیے نفلی روزہ رکھنا آسان ہے، وہ رکھ لے، کیونکہ اس نے جمعے کے دن کی وجہ سے اس کو خاص نہیں کیا، اس نے تو اپنی چھٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ میں جمعے کے دن رکھ لوں۔ یا وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، جس طرح شعبان ہے، اس کی کوشش ہے کہ میں تقریباً سارا مہینہ نفلی روزوں سے رہوں، تو جمعے کے دن بھی رکھ لے، لیکن خاص جمعے کی فضیلت کے تحت روزہ خاص کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شب جمعہ کی فضیلت کو مد نظر رکھ کے خاص شب جمعہ کی عبادت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر 15 شعبان کی رات کی فضیلت ثابت بھی ہوتی تب بھی اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا جائز نہیں تھا، چیزہ ہے کہ ثابت ہی نہیں کچھ بھی، پھر بھی اس کو عبادت کے لیے خاص کر کے اور اس ایونٹ کو اسلام کے ثابت اور مسلم جو ایونٹس ہیں ان سے آگے لے جانے کی کوشش کرنا، یہ کیسے کہ مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ پوری زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا سارا مہینہ ہی روزوں کا ہے، نفلی روزوں کا ہے، سارا مہینہ روزہ رکھیں، 15 شعبان کو خاص نہ کریں روزے کے لیے۔ آپ نے پورا مہینہ روزے نہیں رکھے، پورے 15 دن 14 دن گزر گئے ہیں، آپ کہتے ہیں میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کریں گے آپ اس سے، کیونکہ آپ نے تو جمعے کے دن کو خاص کرنے سے منع فرما دیا جو سید الایام ہے، پھر 15 شعبان کو آپ کیسے خاص کر سکتے؟ آپ پورا شعبان سوئے رہتے ہیں، راتوں کو عبادت نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں 15 شعبان کی رات میں عبادت کر لوں گا۔ اللہ کی عبادت ہی تو ہے، اور سجدے ہی تو ہے، قیام ہی تو ہے، درس دروس ہی تو ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ کیوں روکتے ہو؟ اس لیے روکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کسی دن یا رات کو اپنے لیے عبادت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔
اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بس یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے بچا کر ہمیں سنت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔